السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بدعت کے بارے میں، اس لیے کہ ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بات بات پر بدعت کا رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص قبرستان جا کر اپنے والدین یا اپنے مرحومین کے قبر میں کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھ لے، دعا مانگ لے، تو لوگ اسے بدعت کہتے ہیں۔ آج اگر کوئی اپنے مرحومین کے نام پر قرآن خوانی کروا لے تو لوگ اسے بدعت کہتے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص کسی اللہ کے ولی کے مزار پر حاضری دے دے تو لوگ اسے بدعت سمجھتے ہیں۔ تو آخر بدعت ہے کیا چیز؟ بدعت کا مطلب کیا ہے؟ بدعت کہتے کسے ہیں؟ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو بدعت کی تعریف اور بدعت کی کتنی اقسام ہیں ان ساری چیزوں کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ بدعت اس فعل کو کہا جاتا ہے، اصطلاح شرع میں بدعت وہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہوا ہو، یعنی جو سرکار کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، بعد میں ایجاد ہوا ہو، اسے بدعت کہتے ہیں۔ یہ مطلقاً تعریف بدعت کی ہو گئی، لیکن یاد رہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، کیونکہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں؟ تو بدعت حسنہ اس بدعت کو کہا جاتا ہے کہ جو قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے خلاف نہ ہو، یعنی قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو تو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم اور حدیث پاک سمجھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا، علم صرف کا سیکھنا، علم منطق کا سیکھنا، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، اس لیے کہ علم نحو، علم صرف، علم منطق اور دیگر فنون یہ سرکار کے ظاہری زمانے میں نہ تھا، بعد میں یہ ایجاد ہوا، تو یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ یعنی علم نحو، علم صرف یہ بدعت ہے، ان کا پڑھنا پڑھانا بدعت ہے، لیکن چونکہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں تو اب یہ بدعت تو ہے، لیکن بدعت سیئہ نہیں ہے بلکہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ ایسے ہی پکی مسجدیں بنانا، کہ سرکار کے زمانے میں پکی مسجدیں نہیں ہوا کرتی تھی اور اس دور میں اکثر جو ہے پکی مسجدیں ہیں، تو کیا یہ بھی بدعت ہے؟ تو جی ہاں، یہ بھی بدعت ہے، لیکن بدعت سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے۔ اور دوسری قسم ہے بدعت سیئہ۔ بدعت سیئہ اس بدعت کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے خلاف ہو، یعنی قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ جیسے ہندوستان کی مروجہ تعزیہ داری، یعنی اس دور میں جو لوگ تعزیہ بناتے ہیں محرم الحرام کے مہینے میں، تو یہ بدعت ہے اور بدعت سیئہ ہے، حرام ہے یہ۔ ایسے ہی جمعے کا خطبہ عربی کے علاوہ کسی دوسرے الفاظ میں، کسی دوسرے زبان میں پڑھنا، یہ بھی بدعت ہے کہ سرکار کے زمانے میں خطبہ جو ہے عربی میں پڑھا جاتا تھا، اب اگر کوئی شخص اس دور میں عربی کے علاوہ اردو میں یا کسی دوسرے زبان میں، کسی دوسرے بھاشے میں پڑھ لے تو یہ بدعت ہے اور بدعت سیئہ ہے، مکروہ ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ حدیث پاک میں ہے کل بدعت ضلالۃ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو اس حدیث پاک سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اگر اس حدیث پاک سے ہر بدعت مراد لے لی جائے تو پھر تو معاملہ الٹا پڑ جائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے مراد بدعت سیئہ ہے، نہ کہ بدعت حسنہ، اس لیے کہ اگر اس حدیث پاک سے مراد بدعت حسنہ لے لیا جائے تو پھر جو ہے پکی مسجدیں بنانا بدعت ہو جائیں گی، قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے علم نحو، علم صرف، علم منطق کا پڑھنا بھی بدعت ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں غلط ہو جائیں گی۔ اس لیے اس حدیث پاک سے مراد جو ہے وہ بدعت سیئہ ہے، نہ کہ بدعت حسنہ۔ اور دوسرا سوال کہ یہ جو دو قسم بدعت کی نکلی کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، تو کیا یہ اقسام حدیث پاک سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو جی ہاں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دین اسلام میں کسی اچھے کام کو رائج کرے، اچھے کام کا ایجاد کرے، تو اس کو اس کے ایجاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو اس کو اس کے عمل کا بھی ثواب ملے گا، اور جس نے ایجاد کیا، جس نے رائج کیا وہ کام، وہ اچھا کام، اسے بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص
دین اسلام میں کوئی برے کام کو رائج کرے، برے کام کو ایجاد کرے تو اس کو جو ہے اس کا گناہ ملے گا، اور پھر اس برے کام کو کوئی دوسرا کرے تو اس دوسرے کو بھی گناہ ملے گا، اور جس نے ایجاد کیا، جس نے رائج کیا وہ برا کام، اسے بھی اس کا گناہ ملے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ اور حدیث پاک میں جو آیا ہے کل بدعت ضلالۃ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو اس سے مراد بدعت سیئہ ہے، نہ کہ بدعت حسنہ۔